بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب بابا خدا حافظ۔ ٹھنڈک حجت الاسلام محمد رضا رضائی۔ طلاب کی گلی میں میرے پاس 150 اسکوائر میٹر زمین تھی، لیکن اس پر گھر بنوانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے کلرک رشوت مانگ رہا تھا اور میں رشوت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ دوسری طرف گھر کے مجھے سخت ضرورت تھی۔ سردی کے موسم نے میری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ آخر کار رات کی تاریکی میں زمین کے چاروں طرف دیوار کھڑی کرنے کا میں نے فیصلہ کیا۔ میں عبدالحسین مستری کے پاس گیا اور پوری بات ان سے بتائی۔ انہوں نے کہا ایک کاریگر اور بلا لیتا ہوں، تم بھی مدد کرنا، انشاءاللہ ایک ہی رات میں یہ کام پورا ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ قبول کر لیں گے، وہ بھی اس ٹھنڈک میں۔ رات ہونے سے پہلے میں نے سارا سامان مہیا کر لیا۔ نماز مغرب کے بعد وہ کسی دوسرے کاریگر کے ساتھ آئے اور ہم تینوں کام میں لگ گئے۔ وہ سب سے تیز کام کر رہے تھے اور ان کو تھکن کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں ان کے کام کرنے کے طریقے کو جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی بیوی بچوں کے معاش کے لیے وہ مجاہد راہ خدا کی طرح محنت کرتے ہیں اور گرمی کے سخت موسم میں بھی اپنا کام بند نہیں کرتے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، لیکن میں لگاتار گارا بنا کر ان تک پہنچا رہا تھا۔ منہ سے بھاپ نکل رہی تھی، ہاتھ اور پیر کی انگلیاں سن ہوئی جا رہی تھیں، ناک اور کان بھی ٹھنڈک سے جم گئے تھے۔ اچانک میری نظر دوسرے مستری پر پڑی۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے، پھر اچانک درخت کے سوکھے تنے کی طرح وہ زمین پر گر پڑا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ عبدالحسین بھی آ گئے۔ مجھے تسلی دینے کے لیے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ پھر عبدالحسین اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مالش کرنے لگے۔ میں بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور غصے میں بولا اب مجھ میں ہمت نہیں، خدا حافظ۔ وہ چلا گیا اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ میں نے پریشانی کے حالت میں عبدالحسین کی طرف دیکھا۔ اگر وہ بھی کام ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی، لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے چاہا تو میں اس کی جگہ بھی کام کروں گا۔ وہ گھر اس انداز میں بناتے تھے گویا اپنے لیے بنا رہے ہوں۔ ان کا یہ اصول تھا، ان کے ہاتھ کا تعمیری کردہ مکان پھر مکان ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے مجھے حلال کی روٹی چاہیے۔ وہ سب سے پہلے کام پر آتے تھے اور سب سے بعد میں جاتے تھے۔ اپنے مزدوروں سے بھی محنت کرواتے تھے، اسی لیے بہت کم مزدور ان کے ساتھ کام کر پاتے تھے۔ اس رات انہوں نے صبح تک کام کیا۔ میری ہمت تو جواب دے چکی تھی، لیکن وہ مسکرا رہے تھے جیسے ان کو تھکن کا احساس ہی نہ ہو۔